دوستو، دنیا کا وحشی اور ظالم ترین انسان ہلاکو خان اپنے تاتاری افواج کے صفیں کھڑے کر رکھی تھی اور سامنے قیدی مسلمانوں کے 3 صفیں بنائے تھے اور اپنے جلاد کو حکم دیا تھا کہ پہلی صف سے اسٹارٹ کرے اور ایک ایک مجرم کا جو کہ مسلمان تھے ان کے سر کو اڑائے۔ اور جلاد آگے آیا اور اس نے اپنے تلوار اٹھایا، بجلی کی کڑک کی طرح اس نے تلوار چلائی اور چلاتے چلاتے تو پہلی صف میں ایک بوڑھا شخص، مظلوم شخص تھا، بے گناہ شخص تھا، وہ اس صف سے بھاگ کر پیچھے صف میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو اس ظالم بادشاہ نے اسے دیکھا اور پھر اسی طرح پہلی صف کے لوگوں کی صفائی ہوئی تو پھر دوسرے صف میں چلے گئے اور جلاد نے دوسرے صف میں کارروائی شروع کی اور اس نے لوگوں کے سروں کو قلم کرتے 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 تو اس بوڑھا شخص نے دیکھا کہ دوسرے صف میں بھی میری باری بہت جلد آنے والی ہے۔ وہ پیچھے تیسرے صف میں جا کر چھپ گیا اور ظالم بادشاہ نے اسے دیکھا اور اپنے دل میں یوں کہا کہ اسے بے وقوف کو کون بچائے گا مجھ سے، اور یہ دوسرا صف بھی ختم ہوگا، تیسرے کی بھی باری آئے گی۔ تو اسی طرح دوسرا صف بہت تیزی سے ختم ہو گیا۔ جب تیسرے صف کی باری آئی تو اسی میں جلاد نے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنا تلوار چلانا شروع کر دیا۔ وہ تلوار چلاتے 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 ایک ایک کر کے سارے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے لگے۔ جب اس بوڑھے شخص کی باری آئی تو اس ظالم بادشاہ اپنے گھوڑے کے اوپر شان اور شوکت اور تکبر سے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے گرز کو ہوا میں چلا رہا تھا۔ اس نے یکدم سے آواز لگا دی، چیخ اور پکار لگائی کہ اس بوڑھے شخص کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر اس سے پوچھا کہ جب تم پہلی صف میں تھا، پھر دوسرے میں بھاگ گیا، پھر دوسرے میں تھا، تیسرے میں بھاگ گیا، اب بتا تیسرے سے کہاں بھاگو گے؟ تو اس شخص نے کہا، بوڑھے نے، کہ میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں، اپنے بچوں کا ایک سہارا ہوں جو کہ ان کے میں گھر چلاتا تھا، اور میں آپ کے قید میں آ کے بے گناہ پھنس گیا۔ میں کوشش کر رہا تھا شاید میں بچتا رہوں، لیکن آپ ظالم ہیں، پہلی صف کی صفائی کی، دوسری تیسری۔ تو اس ظالم اور تکبر بادشاہ نے اپنے گھوڑے کے اوپر سے کہا اور گرز کو اپنے ہوا میں چلائی، کہا کہ بیوقوف تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اور اس نے اب ہوا میں چلا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ گر رہا تھا۔ تو وہ بادشاہ کوشش کر رہا تھا گھوڑے کے اوپر سے کہ میں اس گرز کو زمین پر گرنے سے پہلے کوشش کر لوں، لے لوں۔ تو اس نے اپنے کو نیچے جھکانے کی کوشش کی تو اس کے ایک پیر اپنے گھوڑے سے نیچے آیا اور دوسرا اوپر پھنس گیا اور لٹک گیا، اور اسی طرح وہ گھوڑا جذبات اور غصے میں آ کر بہت طاقتور تھا اور اس کو کھینچتے ہوئے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ پورا فوج پیچھے چلا گیا لیکن وہ گھوڑا بہت تیز چلتا اس بادشاہ کے سر کو پتھروں میں لگا کے کچل دیا، پٹخ کر اس کے سر کو ختم کر دیا، اور تب جا کر فوج نے اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا، قابو کیا، جب تک وہ بادشاہ کا کام ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا تھا کہ بوڑھا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اور بوڑھا شخص نے اس وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، زمین اور آسمان کے بادشاہ، بادشاہی تو تیری ہے، اور یہ بادشاہ اور ظالم کتنے تکبر سے کہتا ہے کہ تمہیں کون بچائے گا؟ اے رب، تو اپنی بادشاہی اور جلالی چلا لے اور میری مدد کر لے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اس بوڑھے شخص کی مدد اور نصرت کی، اور پھر فوج پورے کے پورے فوج اس شخص سے بہت احتیاط کیا اور اس بوڑھے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور سامنے اسے دیکھتا رہ گیا، اور وہ اپنے گھر کی طرف پیدل چلتا گیا یہاں تک کہ اپنے گھر جا کر پہنچ گیا۔ تو دیکھیں محترم بھائیو دوستو، جب اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہیں تو آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے، ہمارے سامنے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا ہارتا ہوا نقشے کو بدل کر اس کو جیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان۔